خداوند یسوع مسیح کا شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے آج موقع دیا تاکہ میں گواہی ٹی وی پر آ کر خداوند یسوع مسیح کے صلیبی کلمات میں سے چوتھے کلمے پر بات کر سکوں۔ میرا نام پاسٹر والٹر جان ہے اور میرا تعلق اسمبلیز آف گاڈ کھوکھرا پار سے ہے۔ یسوع مسیح کے جو صلیبی کلمات ہیں یہ کوئی اتفاقیہ کلمات نہیں ہیں، بلکہ ان کے بارے میں پرانے عہد نامے میں پیشن گوئیوں میں یہ کلمات جو ہیں وہ موجود ہیں، اور یہ چوتھا کلمہ جو ہے اس کا ذکر جو ہے وہ زبور میں پایا جاتا ہے۔ یہاں پر ہم متی کی انجیل اس کا 27 باب اس کی 45 اور 46 آیت کو پڑھیں گے۔ لکھا ہے، اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔ ترتیب کے لحاظ سے یہ چوتھا کلمہ ہے، اور 4 کا عدد جو ہے وہ دنیا کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کلمہ کسی ایک ملک کے لیے نہیں تھا، ایک قوم کے لیے نہیں تھا، بلکہ پوری دنیا کے لیے تھا۔ اور اس کلمے سے یہ کلمہ کفارہ کا کلمہ کہلاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ یسوع مسیح اس کلمے کو اپنی زبان مبارک سے ادا کرتے، لکھا ہے دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا۔ دوپہر سے تیسرا پہر جو ہے یہ 12 سے 3 بجے کا ٹائم جو ہے بنتا ہے، اور 3 کلمے جو ہیں وہ یسوع مسیح نے روشنی میں کہے، لیکن یہ چوتھا کلمہ جو ہے یسوع مسیح نے اندھیرے میں کہا۔ پہلے 3 کلمے جو ہے وہ انسانوں کی فکر کے لیے کا ذکر کرتے ہیں، انسانوں کے بارے میں، لیکن چوتھا اور 5واں کلمہ جو ہے وہ یسوع مسیح کے کرب اور درد کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا، اور یونانی میں یہ تمام ملک کی بجائے دنیا کی بات کی گئی۔ لکھا، تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، بڑی آواز سے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ یسوع مسیح کے لیے بڑی دردناک بات تھی۔ یہ لمحہ یسوع مسیح کے لیے ان کوڑوں سے، سارے دکھوں سے بڑھ کر نظر آتا ہے، کیونکہ جب اسے مارا جا رہا تھا، لکھا ہے بھیڑ کی طرح اسے ذبح کرنے کے لیے لے گئے اور اس نے اپنا منہ نہ کھولا۔ اس وقت تو اس نے کچھ نہیں کہا، لیکن یہاں پر
لکھا ہے کہ بڑی آواز سے چلا کر ایلی ایلی لما شبقتنی. ایلی جو ہے یہ عبرانی کا لفظ ہے. ایل کا مطلب ہے خدا اور ایلی کا مطلب ہے میرے خدا. لما کا مطلب ہے مجھے اور شبقتنی کا مطلب ہے چھوڑ دینا. تو اگر ہم اسی کلمے کو مرکز کی انجیل میں پڑھیں تو وہاں ایلی کی بجائے الوہی الوہی کا لفظ آتا ہے. الوہی لفظ جو ہے یہ ارامی زبان کا لفظ ہے. تو یہاں پر جب یسوع مسیح نے یہ کہا ایلی ایلی یعنی اے میرے خدا اے میرے خدا، تو لکھا ہے کہ جو وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض نے ان سے کہا کہ وہ ایلیا کو پکار رہا ہے. بعض دفعہ ہم الفاظ لفظ جو ہیں وہ کئیوں کے لیے غلطی کا باعث بنتے ہیں یا لوگ غلط سمجھتے ہیں ان کو. جیسے اگر ہم خدا کے بارے میں دیکھیں تو عبرانی میں ایل ہے، ارامی میں الوہی ہے، عربی میں الہی کا لفظ آیا ہے. لیکن ہمارے اسلامی بھائی کئی دفعہ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علی علی کہا گیا ہے. ایک دفعہ ایک نوجوان میرے پاس آیا اور وہ کہنے لگا کہ ہم ایک پروگرام کر رہے ہیں تو آپ ذرا اس پر آئیں. میں نے کہا کیا پروگرام ہے؟ کہنے لگا وہ علی کی ولادت کے بارے میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس میں شریک ہوں. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کیونکہ آپ بھی اس کو مانتے ہیں، بائبل میں اس کا ذکر ہے. میں سمجھ گیا وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. میں نے اس کو سمجھایا کہ بھائی وہ علی نہیں، وہ ایلی ہے، اور ایلی کا مطلب ہے خدا. اور میں نے اس کو بتایا کہ جب یسوع مسیح نے یہ الفاظ ادا کیے تو اس وقت تو اسلام کا وجود بھی نہیں تھا. تو اس کو اس بات کی سمجھ آ گئی. آج بھی بہت دفعہ اس لفظ کو جو ہے غلط سمجھا جاتا ہے جس طرح سے میں نے ابھی آپ کو بتایا. یہاں پر لکھا ہے ایلی ایلی لما شبقتنی، اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اب یسوع مسیح نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اور بائبل یہ بتاتی ہے کہ خدا اس وقت کسی کو چھوڑتا ہے جب کوئی شخص گناہ میں پڑ جائے، گناہ میں گر جائے، نافرمانی کرنے لگے. کیونکہ چھوڑنے کا مطلب کسی شخص کو سے جدا ہو جانا ہے. یسوع مسیح کے لیے نے جب یہ کہا کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو یسوع مسیح کو کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ یسوع مسیح گناہ سے پاک تھا، گناہ سے مبرہ تھا، اس نے کوئی گناہ نہ کیا تھا. لیکن یسایہ کی کتاب بیان کرتی ہے کہ ہم سب کی بد کرداری خدا نے اس پر ڈال دی، اس پر لا دی.
ہماری مشقتیں اس نے اٹھا لی، ہمارے گناہوں کے باعث وہ کچلا گیا، اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ سو یہ ساری آیات اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ یہ گناہ یسوع مسیح کا اپنا نہ تھا، یہ گناہ ہم سب کا تھا جو اس پر لادا گیا تھا۔ اب یہاں پر یسوع مسیح نے خدا کو باپ نہیں کہا، جبکہ بائبل کے اندر بار بار یسوع مسیح خدا کو باپ کہتا ہے، اور پہلے کلمے میں بھی یسوع مسیح نے کہا اے باپ ان کو معاف کر، اور آخری کلمے میں بھی کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ لیکن یہاں پر یسوع مسیح نے کہا کہ اے میرے خدا، اس لیے کہ اب یسوع مسیح بھی سمجھتا ہے اس بات کو، اور خدا جو انصاف کا خدا ہے، جو منصف ہے، وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا، جو اس وقت اس کے بیٹے پر تھی، اور لکھا ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا، اور اسی وجہ سے اب خدا باپ کی حیثیت سے نہیں، ایک جج کی حیثیت سے اس کو چھوڑ رہا ہے۔ لیکن یہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھا، یہ تو ایک قربانی تھی جو وہ دے رہا تھا، کیونکہ لکھا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے۔ یہ وہ گناہ تھے جو اس پر لدے تھے، یہ تو دنیا کا وہ گناہ تھا جس کے بارے میں لکھا ہے کہ جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے لیے گناہ ٹھہرایا۔ اس وجہ سے یسوع مسیح کو وقتی طور پر اس اذیت کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ چند گھنٹوں کی اذیت اس کو اتنی زیادہ محسوس ہو رہی تھی کہ وہ اس کو برداشت نہ کر سکا، اور چلا کر، اب اتنی دیر سے کوئی شخص اگر اذیت برداشت کر رہا ہو، جس کے بدن سے خون جاری ہو، اس کے پھیپھڑے ساتھ نہیں دیتے، اونچی آواز میں بولنے کے لیے پھیپھڑوں میں ہوا بھری جاتی، اور یسوع مسیح کا اتنی آواز سے چلانا اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ وہ ہماری محبت کی خاطر یہ سب کچھ برداشت کر رہا تھا، اور اسے ایک درد میں سے ہو کر گزرنا پڑا۔ سو یہاں پر دو باتیں جو ہیں بڑی واضح طور پر ہمارے سامنے آتی ہیں۔ نمبر ایک کہ یسوع مسیح کے اپنے گناہ نہ تھے، اس نے ہماری محبت میں ہمارے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے۔ اور نمبر دو بات کہ خدا نے بھی ہماری محبت کی خاطر اپنے بیٹے کو چھوڑا اور اپنے بیٹے کو قربان ہونے کے لیے دیا۔ سو اس کلمے کو کفارہ کا کلمہ کہا جاتا ہے، اور خدا نے کفارے کا انتظام اپنے بیٹے کو دے کر کیا۔ پرانا عہد نامہ کفارے کے بارے میں بہت سی باتیں کرتا ہے، اور کفارے کے دن کو یوم کپور بھی کہا جاتا تھا، جس میں انسان کے گناہ
ढांपे जाते, लेकिन नए ऐदनामे में आकर यीशु मसीह ने हमारे गुनाह ढांपे नहीं हैं, बल्कि हमारे गुनाह उठा लिए हैं। क्योंकि यूहन्ना की इंजील में लिखा है, देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है। सो आज हमारे लिए ये बड़ा पैगाम है कि यीशु मसीह ने हमारी खातर सलीब पर अपनी जान देकर अपनी मोहब्बत का इजहार हमारे साथ किया है। और हमें इस बात को याद रखना है कि जिस तरह से पौलुस रसूल कहता है, अब कौन सी चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगी। सो जिस तरह से यीशु मसीह ने अपनी मोहब्बत का इजहार सलीब पर किया, जुदाई को बर्दाश्त किया, दुख सहा, और ये कोई आम बात ना थी। सलीब पर मसलूब होना, अपनी जान देना। अगर मसीह छोड़ा ना जाता तो फिर हम छोड़े जाते, लेकिन ये खुदा की मोहब्बत है कि उसने हमें नहीं छोड़ा, बल्कि उसने अपने बेटे को कुछ देर के लिए छोड़ा। और हमें पता चलता है कि आखिरी कलमे में यीशु मसीह ने कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, इसलिए कि अब वो कफ़ारा मुकम्मल हो चुका था और उसने काम को तमाम कर लिया था और सारे तकाज़े पूरे हो चुके थे, और यीशु मसीह ने अपना आप खुदा के हवाले किया। सो आज हमारे लिए बड़ा मौका है कि हम इस कलमे के वसीला से, जो कफ़ारा का कलमा है, यीशु मसीह की कुर्बानी पर ईमान लाएं और इस बात को जानें कि उसने हम सब के गुनाह अपने ऊपर उठा लिए हैं और हमें आज़ादी और रिहाई बख्शी है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस बड़े कफ़ारे के लिए, जो एक अजीम काम खुदा ने अपनी मोहब्बत के सबूत में किया है, और यीशु मसीह ने भी अपने आप को कुर्बान करके मोहब्बत का सबूत दिया है। खुदावंद इस कलमे के वसीला से आप सबको बरकत बख्शे। आमीन। आए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगे इस बड़े काम के लिए जो हमारे लिए किया गया है। खुदाए कादर, हम तेरा नहायत शुक्र अदा करते और तेरी तारीफ़ करते हैं कि तूने अजीम कुर्बानी के वसीला से हमें आज़ाद कराया है। खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि गुनाह की मौत से हमें आज़ाद किया गया है। तेरा शुक्र अदा करते हैं, कलाम में लिखा है कि जब तक बेटा ही आज़ाद ना करे कोई फ़िल हकीकत आज़ाद नहीं हो सकता। हम इस आज़ादी के लिए, रहाई के लिए तेरा शुक्र अदा करते और तेरी तारीफ़ करते हैं। आज जितने भी ए खुदावंद इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इस कलमे को सुन रहे हैं, ए खुदा तेरी मिन्नत करते हैं उनकी ज़िंदगी के अंदर अजीब और जलाली काम हो। ए खुदा तेरा शुक्र हो, ए खुदावंद तेरे नाम को जलाल मिले। गवाही टीवी के लिए हम बरकत की दुआ करते हैं, यीशु मसीह के नाम से अपने लोगों को कसरत से इस्तेमाल कर। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ है खुदा। आज ए खुदा ये हम सब के लिए नजात का दिन हो और ए खुदावंद तेरी मोहब्बत को जानने का दिन हो। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं और तुझे जलाल देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।